لہٰذا اس کو اگنور کریں. میری آپ سے گزارش ہے. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، میں جناب چیئرمین شکریہ آپ کا. میں ایک اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہوئے یا فروغ نسیم ہوئے، انہوں نے جو نارمز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے ساری بات کی. لہٰذا ان کی کسی بھی بات پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنا موقف ہے جو بھی ہے، لیکن انہوں نے تمیز سے بات کی ہے، ایک ایز اے پارلیمنٹیرین بات کی ہے، اور مطلب کہ اپنا ایک موقف دلیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جو درست بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں جناب چیئرمین آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ دنوں سے یہ جو سینٹ کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ کوئی پارلیمنٹ کی خدمت نہیں ہو رہی. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ جو قائد ایوان نمبر 1 پوزیشن ہوتی ہے سینٹ کی، یہ ان کی طرف سے ہو رہا. مزے کی بات ہے. حالانکہ یہ عہدے 2-3 ویسے تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ ڈگنیفائڈ ہونے چاہیے، اور ہوتے بھی ہیں، اور ماضی میں ایسا رہا بھی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ قائد ایوان لڑنے کو ادھر کو آ رہے ہیں. بتاؤ، خدا کا نام لو یار، آپ خدا کا نام لیں. یہ پارلیمنٹ ہے، یہ آپ کی گلی نہیں ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب مشرف اس ملک کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. آپ کو مشرف کی اگر عادت پڑی ہوئی ہے تو مشرف آج دبئی میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، اور مجھے پتا ہے ان کے نمائندے آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ. ان کا پی ٹی آئی سے بعد میں تعلق ہے، مشرف سے پہلے تعلق ہے. تو مشرف کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، کہیں آپ کے ساتھ نہ ہو جائے بھائی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بس سن لیں ذرا. یہ حال ہے ان کا، بات سننے کے بعد پھر یہ حال ہے آپ ان کا، یہ ان کا تحمل اور برداشت ہے. یہ جی مشاہد صاحب پلیز. میں اسی پہ تو بات کر رہا ہوں کہ ان کو اگر آپ کو بنائی دیا ہے، کسی سے غلطی ہو ہی گئی ہے، تو اس غلطی کو آپ جسٹیفائی کر دیں. میں ریئلی لڑنے کو دوڑتے ہیں. آپ پرسنل نہ اپنی بات کریں. جی پہلے کبھی کوئی کسی سے لڑنے کو دوڑا ہے اس طرح؟ بھائی منہ سے بات کریں، آپ سخت بات کر لیں، طریقے سے کر لیں، ہم اس کو سنیں گے. ہم سنتے ہیں ہمیشہ. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ جرنیل لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ لڑنا چاہتے ہیں ہمارے سے؟ لڑنے کو بھی بہت سارے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، لڑائی بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ اس ماحول کو خراب نہ کریں. جو قانون قاعدے سے یہ ہاؤس چلتے ہیں، یہ کسی کی وش سے، کسی کی سٹک سے نہیں چلتے. کوئی سٹک دکھائے گا تو وہ چھین کے اس کے سر پہ لگے گی. ہم نے ایسی سٹکیں بڑی دیکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹروں کو بھگتا ہوا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ ہمارے کولیگ ہیں، بھائی ہیں، آپ بن گئے ہیں نا، غلطی سے بن گئے ہیں، جیسے بھی بن گئے ہیں، بن گئے ہیں. آپ کو ہونا وہاں پہ چاہیے تھا، سب سے آخری سیٹ پہ. آپ نمبر 1 سیٹ پہ آ گئے، پتہ نہیں کیسے آ گئے، چلے آ گئے. اللہ کا شکر ادا کریں. تھینک یو. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے آپ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. ہم نے بڑے لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں. تھینک یو مشاہد صاحب. ہمیں جو آنکھیں دکھائے گا اس کی آنکھیں نکال لیں گے. تھینک یو مشاہد. ہم کسی کی آنکھ نہیں دیکھیں گے. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. مسٹر چیئرمین، ان کو دھمکیوں کی عادت ہے. یہ ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ، اب سنو میری بات، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پر دھمکی دی ہے، اور یہ دھمکی آپ اس کو ریکارڈ کے اوپر لے کر آئیں. دوسری بات، یہاں پر یہ جو نازیبہ گفتگو بھی کرتے رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آج یہ بھاشن دے رہے ہیں. میں ان کو یہ بتا دوں گا، یہ دیکھ لو کہ زبان جو ہے نا، یہ بالکل کسی غلط فہمی میں ہے. آپ کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. اور سن لیں، آپ جو بھی ہوں گے، آپ جس کے مرضی غلام ہوں، آپ جس کے مرضی کاسا لیز ہوں، آپ نے جس مرضی مشرف کی فوج اپنے ارد گرد ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. دونوں اطراف میری گزارش ہے، میں سچ کو سچ کہوں گا، جھوٹ کو جھوٹ کہوں گا، اور جو جس کے بھی کرتوت ہیں وہ میں اس ایوان میں بیان کرتا رہوں گا. مجھے نہ کوئی شور روک سکتا ہے نہ کوئی اور. باقی عزت دینے والا
اللہ کی ذات ہے اور اسی کو میں نے جواب دینا ہے. میں اپنے ضمیر کے سامنے سرخرو ہوں, میں کسی کا کاسا لیس کم از کم نہیں ہوں, اور یہاں نمبر بنانے کے لیے بھی میں کھڑا نہیں ہوتا. دوسری بات, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, قومی سلامتی. آج ان کی قومی سلامتی شہزاد وسیم کے اوپر آ گئی ہے. اگر یہ بات ہے تو میں ہاؤس سے بھی نکل جاتا ہوں. اگر قومی سلامتی ان کی قومی سلامتی, سر معاملہ قومی سلامتی کا نہیں ہے, ان کا مسئلہ مالی سلامتی کا ہے. یہاں پر مسئلہ مالی سلامتی میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ آج جو ہے منی لانڈرنگ کا بل عوام کی زینت بنا ہوا ہے. یہ قومی مفاد نہیں, یہ جو ہے مالی مفاد کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اور میرے فاضل دوست نواز مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے ایک بات کی, میں مصطفیٰ کھوکھر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. میں مصطفیٰ کھوکھر کی خدمت, دیکھیں یہ روک نہیں سکتے مجھے شور مچا کے, یہ جتنا مرضی شور مچا لیں. جی آپ کمپلیٹ کریں. میں آپ کو سننے کو, میں بالکل آپ جیسے بھی بولیں گے میں ادھر کھڑا ہوں. ہاں بالکل. اچھا چلو چھوڑو یار, جو مشاہد صاحب سن لیں پھر اس کے بعد آپ کریں. جی جی سر, گٹر جتنا ابلتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو دکھاتا ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میرے بھائی مصطفیٰ کھوکھر نے, میرا ان کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے, ان کو پتہ ہے. انہوں نے بڑی سخت باتیں یہاں پہ کی, مجھے قبول ہیں, مگر میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس دن فیٹف کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ میں نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, دیکھیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, اس میں جو بیسک ایشو جو ہے وہ مالی معاملات کا ہے. اور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان گرے لسٹ میں گیا, یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں گیا, یہ اس سے پہلے گیا. تو اگر ہم اپنی غلطیاں بھی دیکھ لیں, بحیثیت مجموعی میں کہتا ہوں اگر اپنی غلطیاں بھی دیکھ لیں, اگر ہم ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, تھوڑا سول سرچنگ کریں, تو اس میں کیا برائی ہے. اگر اس کو, میں نے کسی شخصیت کا بھی نام نہیں لیا, انہوں نے کہا آپ نام لیں, میں نے پھر بھی نام نہیں لیا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ہر ایک کو اپنی قیادت کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ہم نام لیے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں. میں نے اپنے فیکٹس کے اوپر بات کی تھی. اور میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے قومی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ذاتی انا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنے لیڈرشپ کے مفادات کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تھینک یو. میرے خیال میں باتیں دونوں اطراف سے بہت ہو گئیں. اب میں نے بل آگے, تشریف رکھیں جی, ساری میری بات غور سے سنیں. یہ نہ اپوزیشن نہ حکومت کی بات ہے. تشریف رکھیں جی. آپ چیئر کی بات تو کم از کم سن لیں آپ لوگ, یا چیئر کی بات بھی نہیں سننی جی. پہلے میں اپنی بات کر لوں, پہلے میں اپنی میری بات سن لیں اگر آپ لوگ. جی جی عثمان صاحب آپ بولیں. جی طرفداری تو مت نہیں کرنا چاہیے. جی بولیں. جی عثمان صاحب بولیں, اب ان کی سن لیں. جی مہربانی جناب چیئرمین صاحب, 2 منٹ بات کر لیں. جی چیئرمین صاحب, بنیادی مسئلہ یہ ہے جی کہ حکومت کے بعض لوگ پارلیمنٹ کی وقار کے خلاف روز اول سے کھڑے ہیں, آج تک پارلیمنٹ کی سبکی کر رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے عوام کو جو ہے سیاست سے بیزار کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی حکومت جو ہے وہ تو ٹیکنوکریٹس حکومت ہیں, مسلط حکومت ہیں. نمبر 1, اذان ہو گیا, تشریف رکھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة